زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسلو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے، علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ هل ينظرون، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اور ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، ان کے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ ومن يبدل نعمة الله، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں اور جو ہدایت کا سبب ہے اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور پرنور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضلہ تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرطے کہ متقی ہو۔